السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا کرونا وائرس کے نتیجے میں ایک بڑے آزمائشی اور کٹھن دور سے گزر رہی ہے۔ ایک ایسی عالمی وبا جس کی ہماری زندگیوں میں کبھی کوئی مثال اور نظیر نہیں ملتی، اس نے ساری دنیا کو اچانک اس شدید طریقے سے متاثر کیا ہے کہ ساری دنیا کی ایکٹیویٹی عملاً سسپینڈ ہو کر رہ گئی اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ لوگ متاثر ہوتے چلے جا رہے۔ جہاں جہاں بھی یہ وبا پہنچی، اس نے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ انسانی جانوں کا بڑے پیمانے پر نقصان ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہم کو کچھ چیزوں کی طرف توجہ کرنی ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، جہاں جہاں بھی حکومتوں نے پریکاشنری میجر کے طور پر لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے، وہاں ہم کو بھرپور طور پر حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو کچھ اعلان ہوا ہے وہ انسانیت کی بہتری کے لیے ہے۔ اس میں ہماری اپنی بھلائی ہے۔ جہاں ضروری ہو وہاں پر تو ہم کو یقیناً باہر نکلنا پڑے گا، لیکن جہاں پر ضرورت نہیں ہو وہاں پر غیر ضروری ہم گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ غیر ضروری چبوتروں کے اوپر ہونے والی گیدرنگز، مختلف مقامات پر نوجوانوں کا جمع ہونا، گلیوں میں گھومنا، یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے لیے خطرناک ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ وائرس یہاں پر بھی پھیلا تو اس کے نتیجے میں مزید لاک ڈاؤن میں سختی بھی ہوگی اور جانوں کا بڑے پیمانے پر اتلاف ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز اس کی طرف ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ لاک ڈاؤن کے اس پیریڈ کا ہم مؤثر استعمال کریں۔ ایک طرف بہت سارے اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں جنہوں نے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے۔ ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس اس بات کی کوشش کریں، ہمارے بچے اس بات کی کوشش کریں کہ وہ ان کلاسز سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور یہ گھر پر بیٹھنے کا جو وقفہ ہے اس کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس کا صحیح طور پر استعمال کریں، تو اس کے نتیجے میں یہ ان کی اپنی ذات کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، اور مجموعی طور پر لاک ڈاؤن کا یہ جو پیریڈ ہے وہ ان کے نقصان کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ تیسری طرف ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت لاک ڈاؤن کے نتیجے میں شدید طور پر بہت سارے لوگ متاثر ہوئے۔ کئی ایسے افراد جو اپنی روزانہ کی کمائی کے اوپر ڈپینڈ ہوا کرتے تھے، ان کی کمائی ٹوٹلی اس وقت ڈسٹرب ہوئی ہے۔ یقیناً وہ افراد جو بیسک نیڈز کو سپلائی کرنے کے کام میں لگے ہوئے تھے ان کو بڑا ڈسٹربنس نہیں ہوا ہے، لیکن بہت سارے دیگر افراد کی آمدنی متاثر ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کو اپنی اور اپنی فیملی کا سروائیول ایک بہت بڑا چیلنج نظر آ رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں بھی ممکن ہو سکے وہاں پر ہم سوشل سروس کے کام کے لیے آگے آئیں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ اس پریشان کن صورتحال میں کوئی بھی انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ متاثر نہیں ہو، اور ہم اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ ان لوگوں کی طرف خاص طور پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے جو اپنے گھروں میں ہیں، جو کسی سے مانگتے نہیں، جو خوددار ہیں۔ ان کی ضرورت کو بھی ہم محسوس کریں، پہچانیں، اور ہم جو کچھ کر سکتے ہوں کریں، اور اگر ہم نہیں کر سکتے ہوں تو جو لوگ کر رہے ہیں ان کو توجہ دلائیں، اس کے نتیجے میں ان کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی۔ یقیناً ہمارے پاس گورنمنٹ نے ایک اچھا اقدام کیا ہے کہ اس نے لوگوں کو فری رائس بھی، اور پھر اس کے علاوہ 1500 روپیز کی ایک رقم بھی دی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو وائٹ راشن کارڈ ہولڈرز ہیں۔ اس کے علاوہ بھی لوور مڈل کلاس طبقہ بڑے پیمانے پر متاثر ہے، اس کی طرف بھی ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ہم یہ سارے اقدامات کریں گے وہاں پر اپنے خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے، پلٹنا چاہیے۔ عام انسانوں کو بھی توجہ دلانا چاہیے کہ وہ خدا کی طرف پلٹیں، اور وہی اس بلا اور اس وبا سے انسانیت کو نجات دے سکتا ہے۔ انسان اس حال میں اس سے غفلت کرتے ہوئے زندگی نہیں گزارے، اپنے کریٹر کی طرف پلٹیں گے تو وہیں سے اس مسئلے کا حل ممکن ہو سکتا ہے۔ ہم لاک ڈاؤن کے پیریڈ سے گزر رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں ہمارا یہ داخلہ ہماری زندگیوں کا ایک بہت ہی یونیک واقعہ ہے۔ نہ ہم ایسے کسی دور سے ماضی میں گزرے ہیں، نہ ہمارے بزرگ، ہمارے والد، یا یہ کہ ان سے پہلے کی نسل ایسی کسی آزمائش کے دور سے گزری۔ ایک 100 سال کی عمر کے صاحب نے یہ بات بتلائی کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں دیکھا کہ رمضان المبارک آیا ہو اور اس کے باوجود بھی ہم کو نمازیں اپنے گھر میں پڑھنے کا سوچنا پڑا ہو۔
ایسے موقع پر ہم کو کچھ چیزوں کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ رمضان المبارک کو ہم بھرپور طور پر استعمال کرنے کا منصوبہ فوری بنا لیں۔ ہمارے پاس اس وقت پہلے کے مقابلے میں زیادہ ٹائم ہے، ماضی کے مقابلے میں مصروفیات کم ہیں، تو اس کے نتیجے میں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ رمضان کی قیمتی ساعتوں سے ہم بھرپور استفادہ کریں اور اس کی ساعتوں کو ہم غیر ضروری طور پر رائیگاں کرنے والے نہ بنیں۔ دوسرے یہ کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے دو جو خاص عبادتیں ہیں، روزہ اور تراویح، اس کی بھی صحیح پلاننگ کریں۔ اور روزے کے چھوڑنے کے بارے میں تو شدید قسم کی وارننگ ہے، اور اگر ہم روزے کو چھوڑتے ہیں تو اس کے نتیجے میں خدا کے غضب اور خدا کے عطاب کو فیس کرنا پڑے گا، تو اس کو چھوڑنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے سلسلے میں بڑی سخت وارننگس ہیں۔ لیکن جہاں تک تراویح کا معاملہ ہے، تراویح رمضان کی ایک ایسی عبادت ہے جو نفل عبادت ہے، اور اس کے اوپر بڑے اجر کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ بات بتلائی گئی ہے کہ راتوں کا قیام انسان کی مغفرت کا ذریعہ بننے والا ہے۔ اس موقع پر جبکہ لاک ڈاؤن کے اس پیریڈ میں مساجد بند ہیں، ہم مسجد کو جا نہیں پاتے، تو ایسے موقع پر ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری اپنی فیملی کی ہم تراویح کی جماعت کا اہتمام کریں۔ کوشش کریں کہ ہمارے فیملی ممبرس میں سے کسی کو قرآن یاد ہے تو ہم مکمل طور پر قرآن حکیم کے سننے کا تراویح میں اہتمام کریں۔ دوران تراویح ہم خلاصہ بھی سننے کا اہتمام کریں، اور اگر فیملی میں سے کسی کو قرآن مکمل یاد نہیں ہے تو جس کو قرآن زیادہ یاد ہے ان سے استفادہ کریں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کو اس مہینے کے اندر سننے والے بنیں۔ تیسرے ماہ سیام سے ہم کو اس شکل میں استفادہ کرنا چاہیے کہ قرآن سے اپنے اٹیچمنٹ کو ہم بڑھائیں، قرآن کی ہم کثرت سے تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفاسیر پڑھیں، اس کے فہم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے ذریعے سے ہماری زندگی کے اندر ایک پازیٹیو چینج آئے۔ چوتھی چیز اس بات کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر ہم اپنے اطراف کا جائزہ لیں، اپنے نیبرز کا، اپنے محلے کا، اپنی لوکیلٹی کا، اپنے شہر کا، کہ یہاں پر کہیں کوئی مصیبت زدہ، کوئی پریشان حال، کوئی معاشی طور پر متاثر افراد ایسے تو نہیں ہیں جو سحری اور افطار کے کرنے کے لیے بھی کسی مشکل کا شکار ہیں۔ ایسی اگر کوئی صورتحال کا ہم کو علم ہوتا ہے تو ہمارے بس میں جو کچھ ہے ان کی امداد کے لیے ہم کو آگے بڑھنا چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے ہم ان کی مدد نہیں کر پاتے تو جو لوگ اس وقت مدد کر رہے ہیں، جو NGOs ہیں یا گورنمنٹ کی جو اسکیمز ہیں، اس کی طرف ان کی رہنمائی کرنی چاہیے تاکہ اس کے نتیجے میں ان کے مسائل حل ہو سکیں، وہ رمضان المبارک کو اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ پانچویں اس بات کی ہم کو خاص طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کی وہ قیمتی ساعتیں جب کہ دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں، اس مرحلے پر اس عالمی وبا سے انسانیت کو بچانے کے لیے بھی ہم کو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر اس وقت بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے سائنٹسٹ پریشان ہیں، اس پر وہ ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس عالمی وبا کا کوئی حل انسانیت کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ہمارا یہ ماننا ہے اور ہمارا یہ یقین ہے کہ ہر بیماری سے شفا کا دینا یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اس لیے ہم خدا کی طرف پلٹیں، وہی انسان کو اس مسئلے سے نجات دے سکتا ہے، انسانیت کو پریشانیوں کے اس دور سے وہ نکال سکتا ہے۔ چھٹے ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اپنے بچے اور ہمارے اپنے فیملی کے ممبرز ماہ رمضان المبارک کے ان قیمتی دنوں کے اندر اجتماعی طور پر کچھ اسٹڈی سرکلز، اجتماعی طور پر مطالعے کی کچھ نشستیں اس طریقے سے منظم کریں کہ اس کے اندر انبیاء علیہ السلام کے واقعات، تاریخ کے کچھ اہم واقعات، اور اسی طریقے سے اسلام کو سمجھنے کے جو کچھ مواقع ہم اجتماعی طور پر ڈسکشنز کے ذریعے سے، مطالعے کے ذریعے سے پیدا کر سکتے ہوں وہ کریں، اور اس کے ذریعے سے ہم یہ کوشش کریں کہ فائدہ اٹھائیں۔ اور آخری چیز اس بات کی ہم کوشش کریں کہ لاک ڈاؤن کے اس پیریڈ میں جو آن لائن پروگرامز مختلف افراد کے، مختلف آرگنائزیشنز کی جانب سے ہو رہے ہیں، ان سے ہم بھرپور استفادہ کریں۔ مختلف اجتماعات ہیں، تقاریر ہیں، لیکچرز ہیں، دروس ہیں، قرآن کو سمجھنے کے جو مواقع ہیں، ان سے ہم مستفید ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے رمضان المبارک سے ہم صحیح معنوں میں مستفید ہو سکیں، رمضان ہماری زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت کے ساتھ اس مہینے میں ہم کو بھرپور طور پر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اسلام گرو کے نام سے یہ چینل ہمارے ایک قدیم ساتھی جناب جیلانی صاحب نے شروع کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے ان کے پیش نظر یہ ہے کہ عقائد کے بارے میں بھی، عبادات کے بارے میں بھی اور معاملات کے بارے میں بھی صحیح اسلامی فکر عام لوگوں تک پہنچے، اس سے ملت اسلامیہ کے افراد بھی استفادہ کریں اور برادران وطن بھی اس سے استفادہ کریں۔ تو اس لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ذریعے سے خود بھی فائدہ اٹھائیے اور کوشش کیجئے کہ صحیح اسلامی فکر دوسرے افراد تک بھی پہنچے۔ پلیز سبسکرائب اسلام گرو یوٹیوب چینل۔